السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں بات کروں گا اس موضوع پر کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ یہ جملہ طنز کے طور پہ بولا جاتا ہے عمومی طور پر۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی مولوی بننے جاتا ہے، حافظ بننے جاتا ہے یا عالم بننے جاتا ہے، تو دنیا دار لوگ اور دنیا میں دھسے ہوئے لوگ، دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ، بس اوقات ماں باپ بھی اسے کہتے ہیں جو دین سے دوری ہوتی ہے ان کی، کہ تو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ کہ نہ ہوتا ہے ڈاکٹر بن کمائے گا، وکیل بنے گا تو کھائے گا، کمائے گا اور کھائے گا، خوب طرح پیسہ ہوگا، جج بنے گا تو کمائے گا کھائے گا۔ یہ نہیں دیکھتے بہت سے وکیل وکالت کر کے بھی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کام نہیں ملتا، اور بہت سے ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں لیکن ان کا کلینک نہیں چلتا، پھر بھی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جملہ کہنا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، یہ ہمارے یہاں طنز کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دین پڑھنے والا جو ہے بھوکا مر جائے گا۔ حالانکہ روزی دینا اللہ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے کہ انسان کسی کو روزی دے سکے۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سورہ ہود میں اللہ نے آیت 6 میں کہہ دیا ہے کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والے ہر جانور کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ جب اللہ کے ذمے ہے تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والا جانتا ہے کہ رزق علم دین یا دنیاوی تعلیم پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معیشت سے ملتا ہے۔ بہت سے ڈگری والے بھی دھکے کھا رہے ہیں، اور بہت سے دنیاوی تعلیم بہت حاصل ہے، انگلش ان کو فٹ فٹ آتی ہے اور اس میں صلاحیت بھی بڑی ہے، یہ پھر بھی دھکے کھا رہے ہیں۔ میں نے خود ایک ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، ایک ڈاکٹر کہ ہم ڈاکٹر 2 درجن ہیں، اور پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہاتھ میں پاپڑ چھاپڑ لے کر۔ تو بھائیو بہت سے لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بھی لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ بولا تو ڈاکٹر بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو وکیل بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو جج بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، تو پولیس والا بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم صرف مولوی کو کہتے ہیں کہ تم مولوی بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو، جیسا کرنا چاہیے تو تمہیں ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح جو ہے خالی پوٹے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لے کر آتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ، کہ تمہیں چاہیے اللہ پہ ایسے ہی بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں، کہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ پہ ایسے بھروسہ کریں گے تو اللہ بھی یہ رزق وہاں سے دے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ عالم دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، وکیل بن جائے کوئی فضیلت نہیں، جج بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، پولیس والا بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، ڈی ایس پی بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، ایس ایچ او بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے، آئی جی سندھ بن جائے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کچھ بھی بن جاؤ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ عالم دین کی بڑی فضیلت بیان ہے۔ وفاقی اطلاعات بن جاؤ کوئی فضیلت نہیں ہے، وزیر اعظم بن جاؤ کوئی فضیلت نہیں۔ جو عالم کی فضیلت اللہ نے بیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اور قرآن میں آئی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرما رہی ہے علماء ہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور عالم دین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے دین کے وارث ہے، اور عالم دین کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ بس سب سے جب طالب علم ہوتا ہے، علم حاصل کرنے جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ آسمان میں اڑنے والے پرندے اور زمین پہ چلنے والے جانور، یہاں تک کہ چرند پرند اور زمین پہ کیڑے مکوڑے، سب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، صرف اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے بچھا رہے اور اپنی اس سے تبرک حاصل کر رہے۔ اور طرز کے طور پہ ہمارے یہاں کیا بولا جاتا ہے، عالم بن جائے گا تو کھائے گا کہاں سے، عالم بن گیا تو کھائے گا کہاں سے، کیونکہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سوچ شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہے، شیطان ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات عقل میں بٹھا لو، دین پڑھنے سے روزی کم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دین پڑھنے والا عزت اور برکت کے ساتھ کھاتا ہے، اللہ عزت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے۔ ہم نے کہا بہت سے مولوی جن کو تانے طنز ملا کرتے تھے، مولوی نے کہا تو کھائے گا کہاں سے۔ ہمارے لیے مولانا تاجر صاحب استاد محترم نمونہ ہے، بہت سے آج اللہ ان سے دین کا کام بھی لے رہا ہے، اور روزی لوگ ان کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور فخر محسوس کر کے حضرت ہمارا کھا لو، ہمارا کھا لو، ہمارے گھر پہ آؤ، ہمارے آفس میں آؤ، ہمارا کھاؤ، خود لے کے آ رہے ہیں ان کے آگے۔
وہ لیکن ٹھکرا رہے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. اللہ نے قدموں میں لا کے پھینک دیے دولت ان کے. رزق کی کمی یا ذاتی علم دین پہ موقف تھوڑی ہے کہ آپ عالم بنیں گے تو رزق کی کمی آ جائے گی، یا دنیاوی علم حاصل کرو گے تو آپ کے بڑے روزی آئے گی. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ نے تقسیم کرا ہے. آپ ڈاکٹر بن کے بھی دھکے کھا سکتے ہو اگر آپ کے نصیب میں رزق نہیں ہے. آپ وکیل بن کے بھی دھکے کھا سکتے ہو اگر آپ کے نصیب میں رزق نہیں ہے. آپ جج بن کے بھی، دنیاوی تعلیم علم حاصل کر کے بھی، بھاری بھاری ڈگریاں لے کے بھی، پھر بھی آپ دھکے کھا سکتے ہو اگر آپ کے سلو نصیب میں رزق نہیں ہے تو نہیں حاصل کرو گے. کیونکہ اللہ کی تقسیم ہے رزق، اللہ نے تقسیم کرا ہے. آپ نے دیکھا بہت سے جاہل لوگ ہیں، ان پڑھے، پڑھنا انہیں کچھ بھی نہیں آتا، لکھ پڑھ بھی نہیں آتا، لیکن رزق ان کو ایسے مل رہا ہے، وہ تجارت کر رہے ہیں، خوب کما رہے ہیں، خوب اللہ ان کو دے رہا ہے، کیونکہ رزق ان کے نصیب میں ہے. بہت سے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے اس کا باپ پہلے ہی کروڑ پتی ہوتا ہے، ارب پتی ہوتا ہے، باپ مر جاتا ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی کروڑ اربوں کا وارث بن جاتا ہے، کیونکہ رزق اس کے نصیب میں ہے. اور بہت سے لوگ ساری زندگی کماتے 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 لیکن پھر بھی غریب کے غریب رہتے ہیں، بچوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا. یہ رزق ان کے نصیب میں نہیں ہے. بہت سے لوگ دنیاوی تعلیم ڈگری حاصل کرتے ہیں لیکن پھر بھی دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بعد کوئی نوکری ان کو نہیں ملتی. یہ رزق ان کے نصیب میں نہیں ہے. اب بہت سا عالم بنتا ہے تو اللہ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، کچھ ادا کر دیتے ہیں. میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جب میں 2018 میں عالم بنا اور میری رائے سے فراغت ہوئی تو لمبا پڑا، رائے پڑھا، سکھا مرکز یوسف مسجد پڑھا. جب میں آیا ادھر فارغ ہو کر تو بڑے دکھ کی بات ہے، میرے والد صاحب نے بس چھوڑے، کیا سناؤں، میرا کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا. اس کے بعد پھر میرے نکاح ہو گیا. میری ساسو کہنے لگے، نکاح کرا دیا، اس کے بعد کہنے لگے تیری بیٹی کھائے گی کہاں سے، تیری بوٹیاں کھایا کرے گی، بھوکا رہا کرے گی. پھر ایک دن کہنے لگے وہی میرے والد صاحب کہ دیکھ کیسے سانڈ ہو رہی ہے. اور آج میں الحمدللہ اپنا کاروبار کرتا ہوں، اللہ نے روزی کھول دی ہے، بلکہ میں خود نہیں اوروں کو بھی کھلا سکتا ہوں. تو بھائیوں کبھی یہ جملہ طنز مت کہو، مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. مولوی فقیر ہوتے ہیں، مولوی دوسری جگہوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مولوی دیتے بھی بہت زیادہ ہے. یہ مولوی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب زمین پہ کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ قیامت برپا کر دے گا، قیامت کا دن کا بجا دے گا. تو طنزاً یہ جملہ مت کہو روزی کہ تو مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بول جاتا ہے. آپ آج دیکھو مولوی کو حقیر لوگ حق پہلے، اب تو پھر بھی سمجھنے لگے، پہلے تو بڑا حقیر سمجھا کرتے تھے. مولویوں کے صدقے میں لوگ کھا رہے ہیں، مولویوں کے صدقے میں اللہ ان کو دے رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، اور بھی ہو گئے، لیکن 2 بھائی کا واقعہ آتا ہے. ان میں ایک بھائی کماتا تھا، دوسرا اللہ کے نبی کو آ کے بیٹھا کرتا تھا. تو جو کمانے والا تھا ایک دن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا رسول اللہ میں کماتا ہوں، یہ میرا بھائی کھاتا نہیں، یہ میرا بھائی کماتا نہیں ہے اور آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تجھے رزق دیا جا رہا ہو. تو بھائی ہمیں نہیں پتا ہمیں کس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے، ماں باپ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یا بیٹے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یا بیوی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. انسان کبھی تکبر نہ کرے کہ میں کھلا رہا ہوں، نہیں ہم نہیں کھلا سکتے، ہم تو خود نہیں کھا سکتے، کسی کو کیا کھلائے گے ہم، پتہ نہیں اللہ ہمیں کس کے صدقے میں کھلا رہا ہے. تو کبھی یہ طنز تانا نہ دے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. مولویوں کے صدقے سے دنیا کھا رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں، اور اللہ نے بہت زیادہ ان کو دیا ہے. تو رزق جو ہے ڈگری پہ حاصل نہیں ہوتا کہ انسان ڈگری حاصل کر لے گا، یہ دنیاوی علم بہت سارا حاصل کر لے گا تو اس کو رزق ملے گا. نہیں نہیں نہیں، بہت سے دنیاوی علم حاصل ڈگری حاصل کرنے کے بعد دھکے کھا رہے اور در بدر ہو رہے ہیں. کتنے ہی علماء نے دین کی خدمت کے سارے رزق میں وسعت دیکھی ہے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، دین بھی دیا ہے اور اللہ نے علم بھی دیا ہے اور عزت بھی دی ہے، بلندیت بھی ہے. اور کتنے بڑے تاجر اور حکمرانوں نے علماء کے سامنے جھک کر عزت پائی ہے کہ ان کے آگے جھکے ہیں، ان کا عالموں کا ادب کیا. اللہ نے ان کو عالم کے آگے، ڈاکٹر کے آگے کوئی ادب سے کھڑا نہیں ہوتا جتنا عالم کے سامنے ہے، اور اللہ نے ان کو مقام دے ان کے سامنے کھڑا ہو. اولاد کو دین پڑھنے سے نہ روکے بھائی. اولاد کو پیغام ہے میرا آپ سب کو، یہ نصیحت ہے کہ اپنے اولاد کو، اگر کوئی بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، بلکہ خود کوشش کریں بچہ عالم بنے، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا، تو اس کو دین، علم دین حاصل کرنے سے مت روکے. یہ کہنا مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، گویا اللہ پر جو ہے بدگمانی ہے کہ اللہ تو ماں کے پیٹ میں کھلاتا ہے کہ وہ بھی نہیں کھلائے گا. بڑے بے وقوفی کی بات ہے. اصل حقیقت ہے مولوی بنے گا تو عزت بھی پائے گا اور رزق بھی پائے گا، اور اللہ اس کے پاس لوگ لے کر آیا کرے گے.
تو اختتام میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائیو، اللہ ہی رازق ہے، دنیا دار رازق نہیں ہے کہ روزی بند کر دے گا مولوی کی، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی دیتا ہے سب کو۔ تو مولویوں کا رزق تو اللہ نے بہت زیادہ کچھ ادا کیا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سنا 8-10 ہزار کی تنخواہ والا مسجد والا امام کبھی نے خودکشی کری ہو؟ نہیں کری، اللہ نے اسی میں اس کی برکت دے دی ہے، اسے یقین ہے کہ رازق اللہ ہے، اللہ اسی میں چلائے گا۔ اور بہت سے لوگ کروڑوں لاکھوں کما رہے پھر بھی پریشان ہیں، ان کا یقین اللہ پہ نہیں، اللہ کو رازق نہیں سمجھتے۔ اور یہ مولوی صاحب اللہ کو، صاحبان اللہ کو رازق سمجھتے، تو اسے یقین ہے کہ اللہ ہی رازق ہے، کبھی روزی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا بلکہ برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اے اللہ، آخر میں دعا کے کچھ الفاظ کو ہوا، اے اللہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، اپنے رزق پر راضی رہنے والا بنا، اللہ اپنے رزق پر راضی رہنے والا بنا۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اے اللہ ہم راضی ہے تیرے دیے ہوئے علم پر، اور جاہلوں کے لیے تو نے مال منتخب کرا، عالموں کے لیے علم منتخب کرا، مجھ پہ راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اے اللہ تیرا شکر تو نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو بھائیو، آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں تاکہ آخر وقت میں آپ کا جنازہ پڑھ سکے، آپ کے لیے بعد میں دعائیں کر سکے، آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکے۔ عالم کے بڑے درجات ہیں، بڑی شان ہے، عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ نے جانے ہی نہیں کہ نبی کے دین کے وارث ہے۔ آج کوئی کہتا ہے یہ میرا وارث ہے، تو لوگ کتنے، اگر وارث اس کا مورث، اس کا جو بڑا ہے، اگر وہی شان والا ہو تو نیچے والوں کو بھی لوگ، اس کے بیٹے اولاد کو بھی لوگ جو ہے عزت کی نگاہ سے رکھتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہے، تو کیا ان کی شان ہوگی، کیا بلندیاں ہوگی۔ تو کبھی بھی کسی مولوی کو حقیر نہ سمجھے، کبھی حقیر نہ سمجھے، کبھی حقیر نہ سمجھے۔ علماء سے محبت کرے، صلحاء سے محبت کرے، طالب علم سے محبت کرے، پھر دیکھیں آپ کو دنیا میں بھی اس کے بہترین ثمرات اللہ دے گا، اور آخرت میں تو پھر بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں۔